اکٹھا ہوئے ہیں جس کا نام ہے حضرت علی نقی علیہ السلام۔ عزیزان محترم، دیکھیے بہت مختصر سی گفتگو، زیادہ نہیں، لیکن جو باتیں ہیں اس کو سننے کے بعد ایک معرفت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک نام ہے ابو ایوب۔ کیا نام ہے شخص کا؟ ابو ایوب نام ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا، یعنی ہماری جو بیوی ہے وہ حاملہ ہے، حمل سے پریگننٹ ہے، مولا آپ دعا کیجئے کہ لڑکا پیدا ہو۔ تو امام نے پلٹ کر کے اسے کیا جواب دیا؟ ہاں ہاں بالکل لڑکا پیدا ہوگا، مگر دیکھو اس کا نام محمد رکھنا۔ کیا نام رکھنا؟ محمد رکھنا۔ اب یہ شخص چلا گیا، پھر یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص اور آیا۔ جو شخص دوبارہ آیا اس کا نام تھا یحییٰ ابن زکریا۔ یحییٰ ابن زکریا۔ اس نے بھی آ کر کے امام سے یہی کہا، مولا ہماری خاتون، ہماری جو عورت ہے، ہماری جو بیوی ہے وہ حمل سے ہے، آپ دعا کر دیں تو لڑکا پیدا ہو۔ تو امام نے ایک جملہ، دیکھیے جو پہلے آیا تھا ان کا نام تھا ابو ایوب، ان سے امام نے فرمایا کہ ہاں لڑکا ہوگا، محمد نام رکھنا ہے۔ مگر اب جو یحییٰ ابن زکریا نام کا جو شخص آیا تو امام نے اسے نہیں کہا کہ ہاں لڑکا ہوگا، امام نے ایک جملہ کہا کہ کچھ لڑکیاں لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ وہ اس کو ایک سگنل دیا کہ تمہارے یہاں لڑکا نہیں پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ جو پہلے ابو ایوب آئے تھے ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اور جو یحییٰ ابن زکریا آئے تھے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جس امام کی شب شہادت ہے، تقریباً 29 سال جب مدینے میں رہے تو متوکل نے آپ کو طلب کیا سمرقند۔ تو اب اس نے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ امام کو جو ہے ہمارا خط دینا اور ان کو لے کر کے آؤ۔ اب امام تو بہرحال سبھی جانتے ہیں۔ اب ادھر سے یہ لشکر چلا کہ چلے امام کو لے کر کے، اب بادشاہ کا حکم ہے۔ امام کے ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام ہے، ابھی یاد آ جائے خدا کرے، صلوات پڑھیں محمد والے، جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ یہ 9ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 10ویں امام کے بھی، یعنی 9ویں امام کا بھی زمانہ دیکھا اور 10ویں امام کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 11ویں امام کا بھی، یعنی 3 امام کا زمانہ دیکھا۔ لیکن 10ویں امام کے زمانے میں ابو ہاشم جعفری یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں، مولا ذرا مال و دولت سے کمزور ہو چکا ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس۔ امام اپنے چاہنے والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ دیکھیے وہ زمانہ تھا جب امام سامنے موجود تھے، ہم جا کے کہہ سکتے تھے۔ آج بھی زمانہ ایسا ہے کہ امام موجود ہیں، ہم کہیں گے بات جائے گی، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کس طرح سے سنوار کر کے امام تک اپنی بات کو پہنچا دیں۔ اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناب ابو ہاشم جعفری امام، تو یہ امام کے چاہنے والے ہیں، ویسے کہ امام خود ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ خود لمحہ فکریہ ہے کہ آیا امام ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، یا صرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں؟ واقعی وہ امام نہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں بہت چاہتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے عزیزان محترم، باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے میلے میں جاتا ہے نا، اور اگر بچہ گم ہو جائے تو باپ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ان سے پوچھتا ہے، کبھی ان سے پوچھتا ہے، کبھی یہاں تلاش کرتا ہے، کبھی وہاں تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک پیغام ہمیں دیا گیا کہ کیا کبھی ہم نے بھی اپنے امام کو تلاش کیا؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہمارا امام کہاں کھو گیا، ہمارا امام کہاں گم ہے، یعنی ہمارا امام کیوں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے؟ امام خود فرماتے ہیں میں موجود ہوں، مگر تم اپنی نگاہوں کو، اپنے اعمال کو ایسا پاک کر لو کہ میں خود تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں۔ اب بات نکل آئی ہے تو میں
کچھ آپ کی خدمت میں باتوں کو جلدی جلدی پیش کر دوں، لیکن بہت توجہ سنیے۔ ایک شخص نے، وہ ہوتا نا کہ عمل کریں امام سے ملاقات ہو جائے، تو اس کو بتایا گیا، عمل کرتا رہا وہ، اس کو بتایا گیا کہ فلاں بازار میں ایک موچی ہے، اس کے پاس امام بیٹھے ہوئے۔ اب یہ دوڑا ہوا جلدی جلدی گیا تو دیکھا کہ وہ موچی بیٹھا ہوا ہے اور واقعی امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے شکل و صورت، ہیبت سب دیکھ کے، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ موچی کے پاس بیٹھے ہیں امام۔ اور جیسے ہی یہ پہنچا تبھی کچھ کلام کرنا ہی چاہ رہا تھا، امام نے اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو۔ اور یہ جو موچی بیٹھا ہوا ہے نا، امام اس کو اپنی ایک نالین دے رہے ہیں کہ ذرا اس کو صحیح کر دو۔ تو یہ موچی امام سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا کام پہلے نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ اب یہ جو کھڑا تھا سامنے، اب اس کی حالت خراب، ارے اس کو لگتا ہے معلوم کچھ ہے نہیں، کہ تمہارے پہلو میں جو بیٹھے ہیں وہ امام ہیں۔ اب یہ جو ہے اندر ہی اندر، تو کیوں اس نے منع کر دیا؟ کہ اس لیے کہ پہلے ہوتا ہے نا گراہک کون آیا، بھائی پہلے ہم نے زبان کسی اور کو دی ہے، پھر آپ کو دی ہے، بھائی یعنی آپ نے بعد میں اپنی چیز پیش کی ہے، پہلے کسی اور نے، تو پہلے ہم اس کا سامان ٹھیک کریں گے، اس کی نالین یا جو بھی ہے، سمجھ رہے؟ اب ادھر سے یہ گھبرا رہا سامنے، خود موچی نے اس کی گھبراہٹ کو جب دیکھا نا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ امام ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ابھی امام کو جواب نہیں دے رہا ہے، موچی جواب دے رہا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ امام ہے؟ یہ امام ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنی زبان پہلے کسی اور سے دی ہے نا، اب امام ہی کیوں نہ ہوں، بھئی یہ عمل خود امام نے سکھایا ہے کہ پہلے اگر وعدہ آپ نے ان سے کیا ہے تو پہلے آپ ان کا ادا کیجئے، بعد میں ان کا۔ تو امام نے وہیں سے پڑھ کے کہا اس نے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسا بنا لو میں خود تم سے ملنے آ جائے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، ہم جب بنانا چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو، شیطان گھیرتا ہے، شیطان خود ہی کہے گا ہماری ذمہ داری کچھ نہیں، ہم نے تو خالی وسوسہ پیدا کیا تھا، یعنی ذہن میں ذرا سے ایک بات، ہم نے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی یہاں سے کہا کہ بھائی مسجد میں مت آؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے ایک وسوسہ ڈال دیا تھا کہ ابھی تو 40 منٹ باقی ہے قضا ہونے میں نماز، 5 منٹ بعد اٹھنا، ہم نے تو یہی وسوسہ ڈالا تھا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ 7 بجے اٹھیں گے۔ شیطان خود اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے گا۔ امام کی نگاہ ہوتی ہے، ایک نام ہے جناب عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اگر کوئی قم گیا ہو تو وہاں پہ جو مدرسہ جو قائم ہوا ہے اس کے قائم کرنے والے جو ہیں وہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کچھ لوگوں نے کہا، اچھا آیت اللہ ہے، بڑا نام ہے ان کا، تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آگا فورن سے جو لوگ آتے ہیں آپ ان سے سامان وامان لوگ دیتے ہیں، وہاں کا لاگے کیوں نہیں آپ لیتے؟ کہا نہیں ہم کو نہیں چاہیے۔ کہا بچوں کے لیے؟ کہا نہیں چاہیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ارے چھوڑنے کا نہیں، آپ بتائیے وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس لیے ان سب چیز، دیکھیے مسئلہ کیا، یہاں پہلے ایک بات یہ سن لیجئے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو جس رتبے کا ہے اس کو اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا پڑے گا، وہ ایک آیت اللہ ہے، ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں، لہذا ان کی جینے کی جو زندگی اسٹائل ہے وہ الگ رہے گی، لیکن جو لوگ ہیں ان کے جینے کا انداز الگ رہے گا۔ بھئی ہم اور آپ کھڑے ہو کر کے چوراہے پہ کہیں بھی بڑا پاؤ کھا سکتے ہیں، کیلے کا ٹھیلا لگا ہوا ہے کھا سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی ہمارا مجتہد آ جائے، کوئی ایک بڑا عالم آ جائے تو پھر شایان شان کھا سکتا ہے، حرام نہیں ہے مگر شایان شان نہیں، وہ نہیں کھا سکتا۔ اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نگاہ رہتی ہے، کا مطلب کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ میں کربلا گیا تھا زیارت کے لیے، تو وہاں میرا جو قیام تھا وہ طولانی ہو گیا، تو وہاں کے جو طلباء تھے، اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے آگے کہا کہ حضور آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ کتاب پڑھا دیے، علومہ عربی کی ایک بہت مشہور کتاب۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں۔ اب عزیزان محترم یہ آئے پڑھانے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے بڑا نام تھا، بچے بڑی تعداد میں آ گئے، بچے ہم ضرور کہتے ہیں وہاں سب بڑے جوان بوڑھے، ہر کوئی سن کی قید نہیں ہے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے دیکھا کہ ایک موچی بھی آگے بیٹھا ہوا درس میں ایک موچی بھی آگے بیٹھا ہوا، یہ سوچنے لگے یہ موچی کیوں آگے بیٹھا ہوا، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟
ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کتنے وہ کھڑا ہوا، اب اس نے اعتراض کرنا شروع کیا، یہ والا سوال، یہ والا سوال، یہ۔ اب عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ یہ موچی تو ہے مگر معمولی نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، یہ بہت پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ اب شریف دیکھیے، آدمی اگر شریف ہونا تو اپنی غلط بھی سوچ نہیں کہی جائے گی، وہ صحیح سوچ رہے تھے مگر اس سوچ پر بھی وہ شرمندہ ہو گئے۔ جب درس تمام ہوا تو گئے اس کے پاس، کہنے لگے بھائی ہماری دعوت قبول کرو۔ کہنے لگے نہیں کہا نہیں، دعوت ہے قبول کیجیے روز جمعہ۔ تو اس موچے نے ایک شرط لگائی، مگر کہا حضور جو کھاتے ہیں بس وہی کھلائیے گا۔ تب ٹھیک ہے۔ اچھا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑا کام ہوتا ہے ان کے پاس، روز جمعہ اب یہ آ گئے دعوت پہ اور یہ بھول گئے، شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ بھول گئے کہ میں نے دعوت دی ہے اس موچی کو۔ اب جب یہ آیا تو یہ ہکا بکا رہے گا، ارے تشریف رکھیے، اچھا بیٹھی، میں ابھی آتا ہوں۔ گئے صاحب بازار سے سیخ کباب، 2 سیخ کباب جو ہے صاحب لے کے چلے لے کے آئے۔ دیکھیے انہوں نے شرط کیا لگائی تھی، جو کھاتے ہیں وہی کھلائے۔ یہ ہمارے علماء کی بڑی محنتیں ہیں، یہ جو ہم لوگ یہاں آگے بیٹھ کے پڑھ لے رہے ہیں نا، یہ کسی کی محنت ہے جو کتابوں میں درج ہو گئی اور ہم آسانی سے مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں۔ اب دسترخوان لگا، جانتے کیا، روٹی، پیاز، وہی 2 سیخ کباب۔ شرط کیا تھی کہ جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ موچی نہ آتا تو یہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کیا کھاتے ہیں؟ روٹی اور پیاز کھاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری علماء کی زندگی۔ اگر ہمیں ذرا چاول میں ایک بوٹی نہ ملے تو ہم طوفان مچا دیتے ہیں کہ ہمارے میں دیکھیں کیا ہوا ہے، آپ میں تو بہت اچھا آ گیا، نمک تیز ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور تمام چیزیں۔ یہ بھی انسان کیا کرتا ہے نا، یہ شیطان کیا کرتا ہے، عمل کو ضائع کرتا ہے۔ بھائی کھلانے کا ثواب ہے، بھائی آپ نے بلایا تو ہم بھی تو آ رہے ہیں، ہے نا۔ اب ہم جب آپ کے ہاں آئے، کھا پی کر کے ہم جانے لگے تو اس کا بھی تو ثواب ہے، ایک مومنین آپس میں مل رہے ہیں، تو اس ثواب کو ختم کیسے شیطان کرتا ہے؟ ہم لوگ تو مگن ہیں اپنے دنیا میں، بعد میں سب پتہ لگے گا جب ہم کہیں گے ارے یہ تو نامہ اعمال ایک دم خالی سا لگ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے تھوڑا سا مسالہ اگر ایسا ہوتا ہے نا، دیکھ رہے تھے جب پہنچے تو وہ ختم ہو گیا تھا، اور وہ تھوڑا سا وہ یہ ثواب کیا کرتے ہیں فوراً، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ چکن کھلا دیا یار، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اچھی سہتی، مٹن وٹن کھلایا ہوتا ذرا، بڑا پاؤ بانٹ دیا، بتائیے نہیں۔ یہ ایک دانہ چاول یا گیہوں کے جو ہمارے پاس ہے نا، کتنی محنتوں کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو غذا ہمارے سامنے آئی ہے، اب اس میں جیسے ہی ہم کو مل جائے نا تو فوراً اگر وہ ٹیسٹی بھی نہ ہو، کبھی نمک بھی تیز ہو گیا، تو بھی یہ کہیے کہ الحمدللہ، اس لیے کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ واقعی اپنے آپ کو نا ہم اگر بچائیں نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو شیطان ہم کو بہت بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے۔ کیا کھلا دیا، بتائیے یہی کھلانا تھا تو ہم کو کیا بلا لیا یار، ہم یہ نہیں، یہ تمام چیزیں، یہ کچھ چیزیں بھائی ہم پرہیز کرتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، وہ بات الگ ہو گئی، لیکن اگر کچھ اور اپنی طرف سے آپ کہہ رہے، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ تو اگر یہ مہمان نہ آیا ہوتا تو کیا کھاتے وہ؟ روٹی اور پیاز۔ کیا سادگی ہے۔ اب جب یہ موچی سامنے بیٹھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ حضور کیا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ جو آپ کھاتے ہیں بس وہی کھلائیے؟ کہاں وہ کہا، مگر آپ مہمان ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، کہا نہیں۔ اور آپ نے یہ سیخ کباب خریدا، یہ تو امانت کے پیسے والا ہے، یعنی جو امانتاً آپ کے پاس جو پیسہ رکھایا گیا تھا آپ نے اس سے خریدا ہے۔ ارے نہیں حضور آپ تناول فرمائیے اور لیجیے، کا نہیں، جو شرط تھی بس وہی شرط، ہم وہی کھائیں گے جو آپ کھاتے ہیں، یعنی ہم پیاز اور روٹی وہ موچی کھایا اور کھا کر کے خدا حافظ چلا گیا، سیخ کباب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بات آئی چلی گئی۔ اب یہ دوسرے دن چلے درس دینے کے لیے عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ موچی دکھائی نہیں دے رہا، یعنی جہاں وہ دکان تھی جہاں بھی بیٹھتا تھا، تو ان کو لگا کہ کہیں چلا گیا ہوگا، درس دیا، اب آ رہے جا رہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو لوگوں سے پوچھا بھائی اب یہاں ایک موچی بیٹھتا تھا، کہنے لگے آگے یہاں کبھی یہاں موچی کہاں کبھی بیٹھتا ہے؟ کہا نہیں یہاں بیٹھتا تھا، ہمارے درس میں آتا تھا۔ ارے میں نے تو دعوت بھی دی تھی، ہمارے یہاں دعوت میں بھی آیا تھا وہ،
کہا نہیں، اب ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، ہر آدمی نے انکار کر دیا کہ یہاں کبھی ہم نے کسی موچی کو بیٹھا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ اب انہوں نے پلٹ کے وہی جواب دیا جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ لے لیجیے اور یہ لے لیجیے اور یہ کپڑا اور یہ پرفیوم اور یہ تمام چیزیں، میں اسی لیے منع کرتا ہوں، امام کی نظر رہتی ہے ہمارے اوپر۔ جو اپنے آپ کو جتنا بلندی پر لے جائے گا، یعنی نظر تو سب کے اوپر امام کی ہے، لیکن ایک کلاس ٹیچر نا اس اسٹوڈنٹ پہ زیادہ نظر رکھتا ہے جو پڑھنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ نظر تو سب کے اوپر ہے۔ جو بیک بینچر ہے، جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، امام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کلاس ٹیچر دیکھ رہا ہے، لیکن توجہ ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں، توجہ اس پہ زیادہ نہیں ہے۔ توجہ کس پہ زیادہ ہے؟ اس کو یہ بہت تیز ہے، اس کو اور آگے نکالو۔ اسی طرح سے جو عالم ہیں، علماء ہیں، جو خدا کی راہ میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، امام کی خاص نظر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نظر، ایک ہوتی ہے خاص نظر۔ بھئی کیمرہ لگا ہو، سب کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ واقعی میں بہت ہی دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں آ بھی رہا تھا اور نماز پڑھنے میں یہ کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم امام کی شب شہادت ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یقین مانیے، نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تڑپ کے رہ گئے ہوں گے کہ ماحول نہیں یہاں پہ، لوگ نہیں ہیں یہاں پہ، کہیں ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں ایسے دوست احباب نہیں ہے کہ جن کو ہم لوگ بلا کر کے مجلس کر سکیں۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم امام کے غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کروں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ امام کو مدینے سے طلب کیا گیا، متوکل نے بلایا۔ کہاں بلایا؟ سامرہ میں۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، آپ آمین کے ساتھ وہی جملہ خود اپنے دل سے کہیے۔ اے مولا امام علی نقی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کا غم بنانے کے لیے بیٹھے، یا ان کے پوتے سے کہیے مولا امام زمان، آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے عوض میں تو جو دینا ہے دے دیجئے، مگر ہم ایک چیز بھی ضرور مانگ رہے ہیں، وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ کم سے کم ہمیں جلد سے جلد ایک مرتبہ سامرہ بلائیں۔ اس لیے کہ جو شخص سامرہ پہنچے گا نا، وہ اپنے آپ کا آزمائن بھی جائے گا، وہ کربلا بھی جائے گا، وہ نجف بھی جائے گا، وہ بلد بھی جائے گا، وہ جناب مسلم علیہ السلام کی بچوں کے روضہ کوفہ، ہر جگہ وہ پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جائے گا وہ عراق کی ساری زیارت کر لے گا۔ اگر ہماری یہ دعا قبول ہو گئی نا تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ اب امام کو جب طلب کیا گیا تو آ کر کے سپہ سالار نے کہا کہ حضور، اچھا وہ امام کو مانتا ہوں نہیں تھا، چلیے بلایا ہے امام نے، کہا 2 دن کا وقت چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لے لیجیے 2 دن کا وقت، لے لیجیے آپ۔ امام نے کہا جلدی درزی کو بلاؤ۔ اچھا درمیان میں ایک بات میں لوگ کے کہوں اور آپ لوگ زیادہ سمجھیں گے کیونکہ آپ لوگ یہاں قدیمی ہوتا ہے نا کہ ارے ہماری قدیمی مجلس یعنی پرانی مجلس، یعنی آپ لوگ یہاں مقامی ہیں، پرانے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا یہاں اس طرح سے بسے گی شیعوں کی؟ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی یعنی شیعت یہاں پر آ کر کے یعنی لوگ آئیں گے اور اس طرح سے یہ حقیر بھی آئے گا، ہے نا؟ نہیں سوچا تھا آپ نے۔ تو ایسے ہی جب امام نے جانے کا تھا کہا 2 دن کا موقع چاہیے، میں یہ جو بات کہی ہے ابھی دیکھی کیوں، کہا کیا کریں گے، کہا درزی بلاؤ۔ اب 40-45 ڈگری ٹمپریچر ہے، گرمی کا سیزن ہے، درزی کو بلایا گیا، کہا گرم کپڑے سلو، گرم ٹوپی سل دو۔ امام کے ساتھ جو جا رہے تھے ان سے بھی کہا تم لوگ بھی گرم کپڑے لے لو۔ اچھا امام کے ساتھ میں تھے، کچھ کہہ تو نہیں سکے مگر دلی دل بول رہے تھے گرمی کا سیزن اور کہہ رہے ٹھنڈی کا کپڑا لے لو، لیکن چونکہ امام نے کہا ہے لے لو لے لو۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے امام کو بلانے کے لیے، جب وہ لوگ آ رہے تھے نا تو اسی میں امام کا ایک چاہنے والا بھی تھا۔ تو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگ ماحول دیکھتے ہیں جب ایسا تو اس کو چھیڑتے ہیں، یعنی ٹرین میں اگر آپ جائیے اور وہاں پہ 2 4 10 15 20 اگر جماعت والے یا ادھر والے ہوں جو آپ جان جائیں کہ وہ آپ شیعہ ہیں تو آپ کو چھیڑیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہیں گے کہ آپ اندر سے تل ملا جائیں گے۔ تو اس کو بھی چھیڑا گیا، کہنے کہ بتاؤ تم ایسے امام کو مانتے ہو؟ جی ہاں، یعنی مولا علی کا یہ تم کہتے ہو فرمان ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں سے مردے نہیں اٹھائے جائیں گے، بتاؤ یہاں سے کون اٹھے گا؟ یعنی راستے میں کہہ رہے ہیں
بیابان ہے, جنگل ہے, یہاں سے کون اٹھے گا, یہاں کس کی قبر بنے گی, ہم لوگ یہاں سے گزرنے چلے جائیں گے, یہاں کہاں بستی اور آبادی. تو اس نے بھی سوچا بات تو ٹھیک ہے مگر مولا کا قول ہے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ سردی کا کپڑا ٹھنڈ کا سب لوگ سلوا لو, اور ان لوگوں سے بھی کہہ دیا جو دل میں محبت نہیں لگے کہ تم لوگ بھی انتظام کر لو. وہ سب ہنسنے لگے اور ان کی طرف دیکھنے لگے جو امام کے چاہنے والے ہیں. میں کیا اشارہ کروں, آپ خود سمجھیے کہ وہ کیسا اشارہ کر رہے ہوں گے کہ تم ان کو امام مانتے ہو جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ گرمی میں سردی کا کپڑا نہیں لے آیا تھا. مگر امام نے کہا بھائی رکھ لو. تو کچھ لوگوں نے رکھا اور بہت سے لوگوں نے نہیں رکھا. اب جب اسی مقام پہ واپس آئے کہ آتے وقت جس مقام پہ کہا تھا کہ یہاں کون مرے گا اور کہاں سے, اتنی سرد ہوا چلی, آندھی چلی, تو امام اور چاہنے والوں نے جلدی جلدی گرم کپڑے نکالے اور نکالنے کے بعد اوڑھ لیے. وہیں 50 لوگ مر گئے, اور جب مر گئے تو میت کہاں دفن ہوگی, وہیں دفن ہوگی. اب امام یہی صدقت یا علی مرتضی, آپ نے کیا صحیح کہا تھا کہ ہر گوشے سے زمین کے مردے اٹھائے جائیں گے. صلوات بر محمد والے محمد. بس عزیزان محترم, باتیں تو بہت سی ہیں. یہ ہمارا امام جب سمرہ پہنچے ہیں نا امام, تو ایک دن بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں اور رحمت تمام. متوکل نے کیا کیا کہ اپنی شاہانہ سواری سے باہر نکلا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ ہیں سب پیدل چلیں گے ہماری سواری کے ساتھ ساتھ. اور امام کو خاص کر حکم دیا کہ ان کو بھی لے آنا تاکہ انسلٹ ہو, تاکہ کیا ہو, انسلٹ. امام کو بھی آنا پڑا, اور آگے جب واپس چلے آئے تو امام کی طبیعت بھی خراب ہوئی. لیکن ایک جملہ کہے گئے, بس جی لو تم اور 3 روز اور اپنی زندگی گزار لو. جانتے کیا ہوا, یہ خبر اس تک پہنچی کہ اب امام نے کہا جو کہتے وہ ہوتا ہے, 3 دن کہیں باہر نکلنا نہیں گھر سے. یہ واقعی گیا اپنے قلعے میں ایک کمرے میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لیا. لیکن جب تیسرا روز آیا تو اس کا بیٹا آیا اس سے ملنے کے لیے, اور آنے کے بعد اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا. یعنی متوکل کو مار دیا کسی نے, بیٹے نے. اب سوال یہ کہ مارا کیوں؟ اس لیے کہ متوکل کا بیٹا ضرور تھا, لیکن متوکل کیا کرتا تھا, تقریباً یعنی 1 لاکھ نہیں, اس سے زیادہ شیعوں کو یہ قتل کر چکا تھا. اہل بیت کے خلاف یعنی جو زبان میں آتا تھا بول دیتا تھا. ایک مرتبہ اس نے شہزادی کی شان میں گستاخی کر دی, تو اس کے اسی بیٹے نے سنا تو علماء کے پاس گیا, اور جانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے کہا, اس نے کہا کہ اگر کوئی رسول کی بیٹی کے لیے کچھ ایسے جملے کہہ دے تو آپ لوگ کیا کہیں گے, کیا فتویٰ ہے؟ کہا واجب القتل ہے. بس جیسے ہی یہ سنا موقع پایا اور اپنے باپ کو مار دیا. امام دیکھیے, امام کسی کو برباد نہیں کرتے, ہاں مگر اگر کسی کو شوق ہو جائے. وہ چاہ رہا تھا کہ امام کی انسلٹ ہو, بے عزتی ہو, ہماری سواری کے ساتھ ساتھ چلے. اللہ نے کہا بس اب اس دنیا کو چھوڑو, ہم تم کو اپنے آپ بلا رہے ہیں. یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر معتز باللہ اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا, اور وہ امام کو ظلم کرتا رہا. عزیزان محترم, اس امام کی شب شہادت ہے. آج ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں. خدا کی قسم اگر ہمارے یہاں کوئی بیمار بھی پڑ جائے نا, تو اگر اس سے ملنے کے لیے لوگ آ جائیں, بیمار ہے جبکہ, ہمارا باپ اگر بیمار پڑ جائے تو ہمارے باپ سے اگر لوگ ملنے آ جائیں تو ہمیں بڑا دل کو سکون ملتا ہے. دیکھو ہمارے باپ سے کوئی ملنے آیا ہے, جبکہ یقین ہے یہ شفا پا جائیں گے, جبکہ یقین ہے کہ یہ بیمار ہیں مگر ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی جب تک ہم زندہ رہتے ہیں اس شخص کو یاد کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں یہ ہر شام آ جاتا تھا میرے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے. ذرا عزاداروں سوچو تو صحیح, ہمارے اوپر امام کی خاص نظر کرم ہے کہ جب دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکی ہے, ایسی حالت میں امام دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چاہنے والے میرے دادا علی نقی کا غم منا رہے ہیں. عزاداروں کون امام؟ ارے وہ امام کو جن کو زہر دیا گیا, اور ایسا شدید زہر دیا گیا کہ
کہ امام اس دنیا سے پھر رخصت ہو گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا, نماز جنازہ پڑھائی. بس عزادارو ہر مصائب ہے مگر کربلا پہ تمام ہوتا ہے. عزادارو امام کو غسل دیا گیا, امام کو کفن پہنایا گیا, امام کو سپرد خاک کر دیا گیا, لحد میں اتار دیا گیا. مگر آئیے ذرا کربلا میں چلتے ہیں. چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں, خیموں میں آگ لگ چکی ہے. جلے ہوئے خیمے کی خاک پر ایک عابد بیمار ہے جو سجدے میں جا کے کہہ رہا سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. ہاں عزادار نے مظلوم کربلا, ہاں جب 11 محرم آئی نا, بیویوں کو ناقے پر سوار کیا گیا. اب دشمن تھے نا, دشمنوں نے کہا ان کو وہاں سے گزارو جہاں شہداء کی لاشیں ہیں. عزاداروں بس تڑپ جائیے گا, ان کو وہاں سے گزارو جہاں شہداء کی لاشیں ہیں. اے عزاداروں بس ایک مرتبہ جیسے ہی سواری امام حسین جہاں قتل ہوئے تھے وہاں سے گزری نا, ہر بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے سے زمین پہ گرا دیا. نہیں میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. مثال سامنے کی دے دوں, اگر میں یہی ممبر پہ بیٹھا ہوں اور بے ساختہ چکر آئے اور اگر میں گر جاؤں نا تو ہو سکتا ہے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے, ہو سکتا ہے میرے سر پہ چوٹ لگ جائے. اب ذرا سوچئے کہ ناقہ کتنی بلندی پر ہوتا ہے. ارے اس بلندی سے بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. ہائے میرے مولا حسین, جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزاداروں بس ایک مرتبہ بیویوں نے جب اپنے آپ کو گرایا نا تو چوتھے امام بھی اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ لاش کو چاروں طرف دیکھنے لگے. اب جناب زینب نے سید سجاد کا چہرہ دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. اہل بیت کے گھر کی فرد تھی, سمجھ گئی, کہنے لگی سجاد ارے بیٹا صبر کرو کہیں ایسا نہ ہو روح پرواز کر جائے. بس کیا درد بھرا جملہ کہہ گئے. عزاداروں امام فرماتے پھوپھی اماں ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. اے امام حسن عسکری آپ پھر بھی بڑے خوش نصیب ہیں, آپ نے غسل و کفن دیا, قبر میں باپ کا جنازہ. لیکن سید سجاد کے دل سے پوچھئے اپنے بابا کے جنازے کو چھوڑ کے کوفہ کی مرضی طے کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ